ناول کا نام آدمی کا مقدر، تحریر میخائیل شولوخوف، ترجمہ قرۃ العین حیدر۔ آدمی کا مقدر۔ دریائے ڈون کے اوپری علاقے میں جنگ کے بعد پہلی بار جو بہار آئی، اس میں بڑی انوکھی ولولہ خیز اور جنوں سما کیفیت تھی۔ مارچ کے اواخر میں اظرف سمندر کے ساحلوں سے گرم ہوائیں چلیں اور ڈون کے اندر اندر دریا کا ریتلا کنارہ بس اجڑ کے رہ گیا۔ چراگاہوں کی برف پوش گھاٹیاں جھیلیں بن گئیں اور نالے امنڈ پڑے۔ ندیوں پر برف پڑی اور جل تھل ایک ہوئے، سڑکوں پر آمد و رفت ناممکن ہو گئی۔ اس ناسازگار موسم میں اتفاق سے مجھے بوکنوواسکایا کے گاؤں جانا پڑا۔ فاصلہ تقریباً 60 کلومیٹر سے زیادہ نہ تھا، لیکن سفر بہت کٹھن ثابت ہوا۔ میں اور میرا دوست سورج نکلنے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے۔ سڑک کی کیچڑ کی وجہ سے ہمارے تر و تازہ گھوڑے بڑی دقت سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی راسیں تن گئیں اور گاڑی ان سے کھینچے نہ کھینچتی تھی۔ پہیے دھروں تک ریتلی کیچڑ اور برف میں دنس گئے اور گھنٹے بھر میں جاگ کے سفید سفید ملائی جیسے بلبلے بیچارے گھوڑوں کے پہلوؤں، رانوں اور تسموں پر نمودار ہو گئے۔ تارکول سے لپی ہوئی کاٹھی کی بو اور پسینے کی نشہ آور مہک صبح کی تازہ ہوا میں رچ گئی۔ جب گھوڑوں کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا تو ہم لوگ اتر کر پیدل چلنے لگے۔ برفیلی کیچڑ ہمارے بوٹوں کے نیچے کچر کچر کرتی، اس میں سے گزرنا بھی آسان نہ تھا۔ سڑک کے کنارے کنارے ابھی تک چمکیلی اور سخت برف کی سطحیں موجود تھیں اور ان پر چلنا اور زیادہ مشکل تھا۔ لینکا ندی تک پہنچنے کے لیے 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے پورے 6 گھنٹے میں طے کیا۔ موخوت مکری کے گاؤں کی ننھی سی ندی جو گرمیوں بھر خشک رہتی تھی، اب بیت کے درختوں تک ڈھکی ہوئی دلدل تک پھیل چکی تھی۔ ایک سپاٹ تہہ والی شدیلی ڈونگی میں ہم کو ندی عبور کرنا تھی۔ گھوڑے کھول دیے۔ دوسرے کنارے پر ایک اجتماعی فارم کے سائبان میں ایک پرانی دھرانی جیپ جو جاڑوں بھر زیادہ تر وہاں کھڑی رہتی تھی، ہماری منتظر تھی۔ میں اور ڈرائیور دونوں ذرا تذبذب کے ساتھ اس ہلتی ڈولتی ناؤ پر سوار ہو گئے۔ میرا ساتھی سامان کے ساتھ کنارے پر ٹھہرا رہا۔ ہم نے ابھی چپو اٹھائے ہی تھے کہ ڈونگی کے بوسیدہ تختوں میں سے پانی کے ننھے ننھے فوارے ابل پڑے۔ ہم نے جوں توں کر کے ان سوراخوں کو بند کیا اور پانی الیجتے الیجتے گھنٹہ بھر میں ندی کے دوسرے ساحل تک جا پہنچے۔ ڈرائیور گاؤں سے جیپ لے کر آیا اور پھر ڈونگی میں جا بیٹھا۔ اگر یہ کھٹارا کشتی میں پہنچ کر کھیل کھیل نہ ہو گئی تو، پتوار اٹھاتے ہوئے اس نے کہا، تو میں تمہارے دوست کو 2 گھنٹے کے اندر اندر لے آؤں گا۔ گاؤں دریا سے کافی دور تھا اور دریا پر اس قسم کی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو وسط خزاں میں یا موسم گل کی آمد کے وقت ویرانوں پر طاری ہوتی ہے۔ بیت کے گلتے ہوئے درختوں کی مہک کی وجہ سے دریائی ہوا نم اور تلخ تھی، لیکن ہلکے ہلکے جھونکے دور ارغوانی دھندلکوں میں نہائی ہوئی چراگاہوں سے اس دھرتی کی ابدی جوان اور مدھم خوشبو اپنے ساتھ لا رہے تھے جو برف کی قید سے ابھی ابھی آزاد ہوئی تھی۔ کچھ فاصلے پر بانس کا ایک شکستہ جنگلہ ساحل کی ریت پر پڑا تھا۔ میں سگریٹ پینے کے لیے اس پر جا بیٹھا۔ جب میں نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ سگریٹ کی ڈبیا بھیگ چکی ہے۔ ایک اونچی لہر نے کشتی پر اچھل کر مجھے کمر کمر گدلے پانی میں شرابور کر دیا تھا اور سگریٹ کو بچانے کی فکر کرنے کے بجائے مجھے پتوارا چھوڑ کر جلد از جلد پانی الیچنا پڑا تھا۔ مگر اب مجھے اپنی بے پرواہی پر بڑی جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور گیلے اور بھورے سگریٹوں کو ایک قطار میں جنگلے پر رکھنا شروع کر دیا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ آفتاب ماہ مئی کی تمازت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ سگریٹ جلد خشک ہو جائیں گے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے میں پچھتانے لگا کہ ناحق روئی دار فوجی پتلون اور دگلا پہن کر آیا۔
آج کا دن سال کا پہلا گرم دن تھا، لیکن اپنا پرانا فوجی لبادہ اتار کے کشتی رانی کی محنت کے بعد ہوا میں بال خشک کرتے ہوئے اور آسمان پر سے گزرتے دبیز بادلوں کو کاہلی سے دیکھتے ہوئے خود کو مکمل طور پر سکوت اور تنہائی کے سپرد کر کے وہاں اکیلا بیٹھنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اتنے میں گاؤں کے آخری گھروں کے پیچھے سے نکل کر ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ وہ ایک 5-6 سالہ لڑکے کے آگے آگے چل رہا تھا۔ دونوں تھکے ہارے قدم اٹھاتے ہوئے ندی میں پایاب اترنے والے گھاٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن جیپ کے قریب پہنچنے کے بعد وہ دونوں مڑ کر میری جانب آئے۔ آدمی طویل القامت تھا اور ذرا سا جھک کر چل رہا تھا۔ اس نے بالکل میرے نزدیک پہنچ کر گہری بھاری آواز میں کہا، ہیلو بھائی۔ ہیلو۔ میں نے اس کا بڑا اور کھردرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مصافحہ کیا۔ وہ لڑکے کی طرف جھک کر بولا، چچا کو ہیلو کہو بیٹا۔ شاید یہ بھی تمہارے ابا کی طرح ڈرائیور ہیں۔ ہم اور تم لاری چلایا کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ حضرت وہ سامنے والا چھکڑا چلاتے ہیں۔ آسمان کی مانند روشن اور شفاف آنکھیں اٹھا کر ذرا سا مسکراتے ہوئے بچے نے بڑی خود اعتمادی سے ایک منا سا گلابی ہاتھ میرے طرف بڑھایا۔ میں نے ملائمت سے مصافحہ کیا۔ سردی لگ رہی ہے بڑے میاں، اتنی گرمی میں تمہارا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ ایک بے حد دل آویز معصوم بھروسے کے ساتھ بچہ میرے سے لگ گیا اور اپنی سنہری بھویں تعجب سے اونچی کیں۔ میں بڑے میاں تھوڑا ہی ہوں چچا، میں تو ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں اور مجھے سردی تھوڑا ہی لگ رہی ہے۔ میرے ہاتھ اس لیے ٹھنڈے ہیں کہ میں برف کے گولے بنا رہا تھا۔ آدھا بھرا ہوا تھیلا کندھے سے اتار کر اس کا باپ بھری بھرکم پن سے میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس ننھے راہی نے میری جان آفت کر رکھی ہے، مجھے بھی تھکاتا ہے اور خود بھی تھکتا ہے۔ اگر میں لمبے ڈگ برتا ہوں تو یہ سمجھو دل کی چال چلنے لگے گا۔ تم ذرا اس پیارے سپاہی کے ساتھ چل کر دیکھو، مجھے ایک قدم اٹھانے کے بجائے 3 قدم پھلانگنے پڑتے ہیں، اور ہم دونوں گھوڑے اور کچھوے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، اور صاحبزادے کی حرکتوں پر نظر رکھنے کے لیے کھوپڑی کے پیچھے بھی آنکھیں چاہیے۔ میری پیٹھ مڑی ہی نہیں اور اس نے کسی تال تلیا میں چھپ چھپ کر کرنا شروع کیا، یا برف کا جمع قطرہ توڑ کر اسے مٹھائی کی طرح چوسنے لگا۔ کبھی کچھ نہیں صاحب، اس جیسے ہمراہی کے ساتھ سفر کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد اس نے پوچھا، اور تم سناؤ استاد، اپنے چیف کا انتظار کر رہے ہو؟ اس وقت تک میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں ڈرائیور نہیں ہوں۔ میں نے کہا، لگتا ہے ابھی مجھے ذرا اور راہ دیکھنا پڑے گی۔ دوسرے کنارے سے آ رہا ہے تمہارا چیف۔ ہاں، کشتی ابھی آنے والی ہے، 2 گھنٹے لگیں گے۔ لمبا نسخہ ہے، خیر آرام سے بیٹھو، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ابھی تم پر نظر پڑی تو سوچا اسی ڈرائیور برادری کا آدمی ہے، ذرا بیٹھا دھوپ سینک رہا ہے، اس کے پاس چل کر سگریٹ کے 1-2 کش لگا لیے جائیں۔ تنہا مرنے کی طرح اکیلے اکیلے تمباکو پینے سے مزہ نہیں۔ تم لگتا ہے خوب کما رہے ہو، سگریٹ پیتے ہو۔ بیگا سگریٹ بیمار گھوڑے کی طرح بالکل بیکار ہے۔ میرے اس موٹے تمباکو کا ایک دم لگا کر دیکھو۔ اس نے خاکی پتلون میں سے ایک گھسا ہوا ریشمی بٹوا نکال کر کھولا۔ مجھے بٹوے کے کونے پر یہ الفاظ دکھائی دیے، ہمارے محبوب سپاہی کے لیے، لبیڈیانسکایا، سیکنڈری اسکول کی ایک طالب علم کی طرف سے۔ ہم گھر کی کھیتی میں گویا ہوا تیز تمباکو خاموشی سے پینے لگے۔ میں اس سے پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ بچے کے ساتھ کہاں جا رہا ہے اور ان خراب سڑکوں پر اس کا گزر کیوں ہوا۔ اس نے سوال کیا، جنگ کا سارا زمانہ لڑتے رہے، تقریباً فرنٹ لائن۔ ہاں، مجھے بھی مورچے پر مصیبتیں اٹھانی پڑیں، حد سے زیادہ۔ اس نے اپنے سانولے بڑے بڑے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کندھے جھکا لیے۔ اسے کن انکھیوں سے دیکھنے کے بعد مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ کبھی آپ نے ایسی آنکھیں دیکھی نہیں، لگتا ہو جیسے ان پر راکھ چھڑک دی گئی۔ ایسی آنکھیں جن میں تمنا اور علم کے نقوش اتنے گہرے اور واضح ہوں کہ ان سے نظر ملا کر نہ دیکھا جا سکے۔ میرے راہ چلتے دوست کی آنکھیں ایسی ہی تھیں۔ اس نے جنگلے میں سے ایک خشک
مڑی ہوئی ٹہنی توڑی اور اس کی نوک سے ریت پر ایک عجیب سا نقش بنایا۔ پھر اس نے کہا، بعض دفعہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں آنکھیں کھولے پڑا اندھیرے کو تکتا رہتا ہوں۔ زندگی تو نے اندھا کس لیے کیا؟ تو نے مجھے اس طرح اپاہج کیوں بنایا؟ کیوں اتنی کڑوی سزا دی مجھ کو؟ اور مجھے کوئی جواب نہیں ملتا، نہ اندھیرے نہ اجالے، مجھے کوئی جواب نہیں ملتا، مجھے کبھی کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اچانک اس نے خود کو سنبھالا اور بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو بٹوا دے کر بولا، جاؤ منّے، جا کر ندی کے کنارے کھیلو۔ بڑے بڑے دریاؤں کے کنارے ننھے لڑکوں کو بڑی دلچسپی کے سامان مل جاتے ہیں، لیکن اپنے پیر پانی میں نہ بھگو لینا۔ جس وقت ہم خاموشی سے تمباکو پی رہے تھے، میں نے باپ بیٹے کے سراپا کا جائزہ تیزی سے لیا تھا، اور مجھے ان کے متعلق ایک چیز بڑی عجیب سی لگی تھی۔ لڑکا معمولی لیکن پائیدار کپڑوں میں ملبوس تھا، سمور کے گھسے ہوئے استر والا لمبا گھیر دار کوٹ جس طرح اس پر فٹ آتا تھا، اس کے ننھے سے بوٹ اس کے اونی موزوں پر جس طرح فٹ کر کے پہنائے گئے تھے، ان سب چیزوں میں ایک عورت کے، ایک سگڑ ماں کے ہاتھ کی جھلک تھی۔ لیکن باپ کا حلیہ کافی مختلف تھا۔ اس کی روئی دار صدری جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی اور اسے بھونڈے پن سے رفو کیا گیا تھا۔ اس کی گھسی ہوئی خاکی پتلون کا پیوند ٹھیک سے لگا تھا، اس میں بڑی بڑی مردانہ کھوپیں اور شلنگے بھرے گئے تھے۔ اس نے تقریباً نئے فوجی بوٹ پہن رکھے تھے، لیکن اس کی موٹی موٹی اونی جرابوں میں سوراخ ہی سوراخ تھے۔ یہ چیزیں نسوانی انگلیوں سے ناآشنا معلوم ہوتی تھیں۔ میں نے طے کیا کہ یا تو یہ شخص رنڈوا ہے، اور یا اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کھٹپٹ یا گڑبڑ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو پانی کی سمت دور دیکھا کیا، کھانسا اور پھر بات شروع کی۔ میں بڑے دھیان سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلی بات یہ کہ میری زندگی بالکل معمولی تھی۔ میں صوبہ دور ونیتر کا باشندہ ہوں۔ سن 1900 میں پیدا ہوا تھا۔ خانہ جنگی کے دنوں میں سرخ فوج کے کیکویزر ڈویژن میں تھا۔ سن 1922 کے قحط میں میں کیوبا چلا گیا اور مورسی کسانوں کے لیے بیل کی طرح کام کرتا رہا، ورنہ آج زندہ نہ ہوتا۔ لیکن گھر پر میرا سارا کنبہ، ماں اور باپ فاقے سے مر گئے، چنانچہ میں اکیلا رہ گیا اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ خیر، سال بھر بعد میں کیوبن سے واپس آیا، اپنا مکان فروخت کیا اور دروونتر چلا گیا۔ وہاں پہلے تو بڑھئی گیری کا کام کرتا رہا، پھر ایک کارخانے میں جا کر مستری کا کام سیکھا۔ اس کے بعد شادی کر لی۔ میری بیوی ایک یتیم خانے میں پلی بڑی تھی، بڑی نیک بخت تھی، خوش مزاج، خدمت گزار اور بڑی بانکی تھی۔ میری طرح بونڈی نہیں۔ بچپن سے اسے معلوم تھا کہ دکھ کیسے ہوتے ہیں۔ دکھوں نے اس کے کردار پر اثر ڈالا تھا، مگر اسے صرف ایک رخ سے دیکھو تو وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، میرا مطلب سمجھے نا۔ مگر میں تو اسے کسی ایک پہلو سے نہیں، نظر بھر کر اس کی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اور دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت عورت نہ تھی اور نہ ہوگی۔ میں بعض مرتبہ کام سے تھکا ہارا اور حد سے زیادہ چڑچڑا گھر لوٹتا، لیکن وہ میری سختی کا جواب کبھی سختی سے نہ دیتی، اتنی نرم مزاج اور بے زبان، ایسی بھلی مانس، تنگی ترشی میں بھی ہمیشہ میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ آرام کا خیال رکھتی، اچھے اچھے کھانے پکاتی۔ اس کی صورت دیکھ کر ہی میرا جی ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کے گرد بازو ڈال کر میں اس سے کہتا، ارینا، میں تم پر خواہ مخواہ جلا پڑا، آج کارخانے میں بہت برا دن گزرا، اور پھر ہم دونوں میں صلح ہو جاتی اور مجھے سکھ چین کا احساس ہوتا۔ اور بھائی، تم جانتے ہو پرسکون گھریلو زندگی کا ایک آدمی کے کام پر کتنا اچھا اثر پڑتا ہے۔ صبح کو میں بستر سے تیر کی طرح نکل کر کارخانے جا پہنچتا، اور جس کام پر ہاتھ پڑتا زناٹے سے پورا ہوتا چلا جاتا۔ گھر والی اگر سمجھدار ہو تو زندگی جنت ہے بھائی۔ بعض دفعہ تنخواہ ملنے پر میں دوستوں کے ساتھ پینے پلانے چلا جاتا اور نشے میں دھت گھر لوٹتا۔ اس وقت تو میری لڑکھڑاتی چال کے لیے چوڑی سڑک بھی کافی نہ تھی، گلیوں کا تو ذکر ہی کیا۔ ان دنوں میں بہت مضبوط اور کڑیل تھا،
کتنا ہی چڑھا جاؤں پہچان بھی لیتا اور بغیر کسی مدد کے خود ہی گھر پہنچ جاتا، لیکن اکثر گھر کے قریب پہنچتے پہنچتے حالت بالکل تباہ ہو جاتی اور میں چاروں ہاتھ پاؤں کے بل چلنے لگتا۔ تب بھی وہ بلی مانس نہ چیختی نہ خفا ہوتی۔ میری ارینا خالی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگتی اور ہنستی بھی اس انداز سے کہ اس حالت میں بھی اس کی ہنسی کا برا نہ مان جاؤں۔ وہ میرے جوتے اتار کر چپکے سے کہتی، آج تم دیوار کے قریب سونا آندرے، ورنہ نیند میں پلنگ سے لڑک جاؤ گے۔ میں جئی کے بورے کی طرح دم سے پلنگ پر گر پڑتا اور میرے چاروں طرف کی چیزیں گھومنے اور تیرنے لگتیں۔ مجھے نیند آ جاتی اور احساس ہوتا کہ وہ ملائمت سے میرا سر سہلا رہی ہے اور چپکے چپکے میٹھی میٹھی باتیں مجھ سے کر رہی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری حالت پر کٹتی تھی۔ صبح کو وہ مجھ سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتی تاکہ اتنی دیر میں میرے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اسے معلوم تھا کہ نشہ کے بعد میں کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا تھا، سو وہ ککڑی کا اچار یا کوئی اور ایسی ہی چیزیں مجھے لا کر دیتی اور پھر نشہ حرم کرنے کے لیے ایک گلاس میں ووڈکا بھر کر پلاتی۔ لواندرے، لیکن پھر اتنی مت پی لینا۔ بھلا ایک آدمی ایسی بلی عورت کو دھوکہ کیسے دے سکتا تھا؟ میں گلاس چڑھا جاتا، پیار کر کے اس کا شکریہ ادا کرتا اور معصوم بھیڑ کی طرح کام پر روانہ ہو جاتا۔ لیکن اگر وہ میرے شراب پینے پہ جھگڑا فساد کرتی تو یقین کرو میں دوسری رات پھر اسی طرح دت واپس آتا۔ اکثر گھروں میں بیویوں کی حماقت کی وجہ یہی ہوتا ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، پتہ ہے مجھے۔ خیر پھر بچے پیدا ہوئے، پہلے لڑکا پھر 2 لڑکیاں، اور اس وقت میں نے اپنے یار دوستوں سے قطع تعلق کر لیا۔ میں ساری تنخواہ گھر لے جا کر بیوی کو دے دیتا۔ اب خاندان بڑا ہو گیا تھا اور نشہ بازی کا وقت نہیں تھا۔ چھٹی کے وقت بس ایک گلاس بیئر پی لیا کرتا تھا۔ سن 29 میں مجھے موٹروں سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے موٹر چلانا سیکھا اور ایک لاری چلانے لگا۔ اب میں کارخانے واپس نہ جانا چاہتا تھا۔ لاری ڈرائیور کی زندگی بہت دلچسپ تھی۔ چنانچہ 10 سال اس فراٹے سے نکل گئے کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ بالکل خواب جیسا تھا، مگر 10 سال کی بھلا کیا حقیقت ہے؟ کسی آدمی سے جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہو پوچھ کر دیکھ لو کہ سال کس طرح نکلے چلے جاتے ہیں۔ ماضی میں دور دھندلکے میں چھپی ہوئی چراگاہ کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ آج صبح میں چراگاہ سے گزر رہا تھا اور ہر چیز صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ 20 کلومیٹر نکل کر آ گیا تو اب وہاں دھندلکا چھایا ہوا ہے۔ درخت، گھاس، کھیت سب اس دھندلکے میں گڈ مڈ ہو گئے ہیں۔ ان 10 برسوں میں نے دن رات کام کیا، خاصا پیسہ کمایا اور ہم میاں بیوی بہتوں سے برے نہیں رہے۔ بچے ہمارے ساری دن دولت تھے، تینوں اسکول میں خوب ترقی کر رہے تھے۔ سب سے بڑا اناتولی تو حساب میں اتنا تیز نکلا کہ اس کا نام ماسکو کے ایک اخبار میں چھپ گیا۔ پتہ نہیں اسے یہ ذہانت کس طرف سے ورثے میں ملی، لیکن میں تو اس پر فخر سے پھولا نہ سماتا تھا۔ 10 برسوں میں ہم نے کچھ اندوختہ بھی کر لیا اور جنگ سے پہلے ہم نے 2 کمروں کا سائبان اور ننھی سی برساتی والا ایک کاٹیج بھی بنا لیا۔ ارینا نے 2 بکریاں خرید لیں۔ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ بچوں کے دلیے کے لیے دودھ موجود تھا، سر پر چھتری، پاؤں میں جوتے تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ البتہ یہ ہوا کہ میں نے گھر بنانے کے لیے جگہ اچھی نہیں چنی۔ اس کی زمین ہوائی جہاز کی فیکٹری سے زیادہ دور نہ تھی۔ اگر میں نے گھر کہیں اور بنایا ہوتا تو آج میری زندگی مختلف ہوتی۔ اور پھر لڑائی چھڑ گئی۔ دوسرے ہی روز میرے پاس بھرتی کا پروانہ آن پہنچا اور اس کے دوسرے دن اسٹیشن پر رپورٹ کیجیے کا حکم۔ میری بیوی بچوں نے مجھے رخصت کیا، ارینا، اناتولی اور میری بچیاں ناستنکا اور اولویسکا۔ بچوں نے ہمت قائم رکھی مگر لڑکیاں آنسو نہ روک سکیں۔ اناتولی صرف تھوڑا سا لرزا جیسے اسے سردی لگ رہی ہو۔ اب وہ 17 سال کا ہونے والا تھا، لیکن میری ارینا 17 سال سے ہم اکٹھے تھے، پر میں نے آج تک اس کی یہ حالت نہ دیکھی تھی۔ رات بھر میری قمیض اور شانے اس کے آنسوؤں سے بھیگتے رہے اور صبح کو بھی اس کا یہی عالم تھا۔
ہم لوگ اسٹیشن پر پہنچے۔ میں اس کی وجہ سے اتنا رنجیدہ تھا کہ مجھ سے اس کا چہرہ نہ دیکھا گیا۔ اس کے ہونٹ سوج چکے تھے اور بال اس کی شال میں سے باہر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں خالی خالی تھیں اور وہ دیوانوں کی طرح خلا میں گور رہی تھی۔ جب افسروں نے ٹرین پر چڑھنے کا حکم دیا تو مجھ سے لپٹ گئی اور اپنی باہوں سے میری گردن جکڑ لی۔ وہ ایک ایسے درخت کی طرح کانپ رہی تھی جسے کلہاڑیوں سے کاٹ کر گرایا جا رہا ہو۔ بچوں نے اور میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوسری عورتیں اپنے شوہروں اور بیٹوں سے باتیں کر رہی تھیں پر میری گھر والی مجھ سے یوں چپٹی تھی جیسے پتی ٹہنی سے گم سم، بس لرزے جا رہی تھی۔ ارینا میری جان، اپنا آپ سنبھالو، میں نے کہا۔ مجھ سے 2 باتیں ہی کر لو کم از کم۔ اور اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے صرف اتنا کہا، آندرے آندرے، ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے پھر نہ ملیں گے۔ میرا دل اس کی حالت پر پھٹا جا رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہی تھی۔ اسے تو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اس سے جدا ہونا میرے لیے آسان نہ تھا۔ میں کسی ضیافت میں تو جا نہیں رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ اس کی گرفت سے نکل کر میں نے اسے پرے دھکیل دیا۔ اپنے حساب سے تو میں نے اسے بڑی نرمی سے دھکا دیا تھا، لیکن میں دیوزاد آدمی، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی، پھر ننھے ننھے قدم رکھتی ہوئی میری طرف آئی۔ میں نے گرج کر کہا، رخصت کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ تم چاہتی ہو کہ میں بے موت مر جاؤں؟ پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا کیونکہ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ پھر میں دفعتاً چپکا ہو گیا اور آواز اس کے حلق میں رند گئی۔ اس پر جو گزر رہی تھی وہ بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے اس پر نگاہ ڈالی مگر اس کی بے جان راکھ ایسی آنکھیں آنسوؤں سے آ رہی تھیں۔ میں اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس کے بڑے بڑے ہاتھ اس کے پہلو میں ہلکے سے مرتعش تھے۔ اس کی ٹھوڑی اور منجمد ہونٹ کپائے۔ جی چھوٹا نہ کرو یار، بھول جاؤ، میں نے آہستہ سے کہا، لیکن شاید اس نے میری بات نہیں سنی۔ اپنے آپ پر بمشکل قابو پا کر اس نے یکا یک ایک کرخت اور حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی آواز میں کہا، مرتے دم تک، مرتے دم تک میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کیسے دھکا دیا تھا؟ پھر میں بہت دیر تک چپ رہا، کاغذ موڑ کر سگریٹ بنانے کی کوشش کی، لیکن اخبار کا ننھا سا پرزہ میری انگلیوں میں چرا اور تمباکو گھٹنوں پر بکھر گیا۔ آخر میں نے ایک بھدا سا سگریٹ تیار کیا، 2-3 گہرے بھوکے کش لگائے۔ میں نے خود کو ارینا سے چھڑایا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پیار کیا۔ اس کے ہونٹ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ بچوں سے رخصت ہو کر میں چلتی ہوئی ٹرین پر چڑھ گیا۔ ٹرین بہت آہستہ آہستہ روانہ ہوئی اور اس میں بیٹھے ہوئے میں اپنے بیوی بچوں کے پاس سے دوبارہ گزرا۔ میرے یتیم سے بچے ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے تھے، الوداع کے ہاتھ ہلا ہلا کر مسکرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اپنی کوشش میں ناکام تھے۔ ارینا نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے تھے۔ اس کے ہونٹ چاک کی طرح سفید تھے اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کا جسم سامنے کو یوں جھکا ہوا تھا جیسے وہ تیز ہواؤں کے تھپیڑوں کے مقابل میں چلنے کی کوشش کرتی ہو۔ اس کی یہ تصویر ساری عمر میرے سامنے رہے گی، سینے پر بندھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی آنکھیں، آنکھوں میں آنسو۔ اسی انداز میں وہ میرے خوابوں میں آتی ہے۔ میں نے اسے دھکا کیوں دیا؟ جب مجھے اس کا خیال آتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے کند چھری میرے دل کے اندر اتر گئی ہو۔ ہم یوکرین کے ایک مقام پر بیلیا یا تسیرکوف میں اپنے یونٹ پر بھیج دیے گئے۔ مجھے ایک 3 ٹنرز ٹرک چلانے کے لیے دے دی گئی، جس میں میں محاذ پر گیا۔ تم کو لڑائی بتانا بیکار ہے، تم خود اس میں شامل رہ چکے ہو۔ تم جانتے ہو شروع میں کیا ہوتا ہے، گھر سے سب کے خط آتے ہیں لیکن خود زیادہ خط نہیں بھیجتے۔ کبھی کبھار یہ گھسیٹ دیا جاتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا لڑنا بڑھنا پڑ رہا ہے۔ ہم ممکن ہے ذرا پیچھے ہٹیں لیکن بہت جلد ایسا دعویٰ بولیں گے کہ سالوں جرمنوں کو اپنی نانی یاد آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ان خطوں میں اور کیا لکھا جا سکتا ہے؟ ایسے بھیانک زمانے میں لکھنے لکھانے کی کسی کیا سوچ سکتی ہے؟ میں تو یوں بھی کبھی رونے پیٹنے کا قائل نہیں رہا۔ مجھے ان رونی صورتوں سے سخت کوفت ہوتی ہے جو خواہ مخواہ اپنے بیوی بچوں کو بلا ناغہ روزانہ خط لکھ لکھ کر بھیجتے تھے۔
بڑی کٹھن زندگی ہے، شاید میں مارا جاؤں، ریزہ ریزہ ہو جاؤں۔ اور اس طرح یہ الو کے پٹھے اپنا مرثیہ لکھتے چلے جاتے تھے۔ کبھی ان کو یہ خیال نہ آیا کہ گھروں پر وہ نیک بختیں اور ان کے بچے بھی اتنی ہی کٹھن زندگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ارے وہ بیچاریاں تو سارے ملک کا بوجھ کندھوں پر اٹھائے ہیں، اور ہماری عورتوں اور بچوں کے کندھے بھی کتنے مضبوط تھے کہ اس بوجھ کے تلے دبے نہیں، اسے اٹھائے ہی رکھا بے جگری سے۔ اس پر ایک روتا بسورتا خط پہنچا تو بہادر سے بہادر بیوی کے قدم بھی اپنے آپ سے آپ لڑکھڑا جائیں گے۔ نہیں، یوں تو بے چارہ نام مرد آدمی کا کام ہے۔ ہائے توبہ مچانا نامرد آدمی کا کام ہے۔ سپاہی بچے بلا یوں روتے ہیں، پر اگر تم عورتوں کی طرح جینگتے ہو تو بھائی جاؤ، لہنگا پہن کر کھیتوں میں کام کرو، گائے دوہو، میدان جنگ میں کیوں جگ مار رہے ہو؟ ابھی میں سال بھر ہی محاذ پر لڑا تھا کہ 2 بار زخمی ہوا، ایک دفعہ بازو میں اور دوسری دفعہ ٹانگ میں، مگر زخم گہرے نہ تھے۔ پہلی بار تو ہوائی جہاز سے ایک گولی لگی اور دوسری دفعہ پھٹنے والی گولی کا ٹکڑا ٹانگ میں گھس گیا۔ جرمنوں نے میرے ٹرک کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، پر میری قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میں بچ گیا۔ لیکن اس کے بعد قسمت نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ 42 کی مئی میں لوزونکی میں جرمنوں نے مجھے پکڑ لیا۔ بڑا گڑبڑ معاملہ تھا۔ جرمن تیزی سے حملہ کر رہے تھے اور ہماری 122 ملی میٹر کی ہوونس بیٹریوں میں گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ ہم نے اپنی لاری کو پورم پور کارتوسوں سے بھر دیا۔ اس کام میں ایسا پسینے پسینے ہوا کہ میری قمیض پیٹھ سے چپک گئی۔ جرمن سر پر آن پہنچے تھے اور ہمیں آگے بڑھنا لازمی تھا۔ بائیں ہاتھ کو جرمن ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی، سامنے اور دائیں طرف زن زن گولیاں چل رہی تھیں اور معاملہ خاصا ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ سوکولف، تم آگے نکل سکتے ہو؟ کمپنی کے کمانڈر نے پوچھا۔ اسے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب میرے ساتھی میرے ارد گرد ہو رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اس وقت میں اطمینان سے بیٹھا رہوں گا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کمانڈر کو جواب دیا۔ میں یقیناً آگے بڑھوں گا۔ وہ ٹھیک ہے، چلو، اس نے کہا، ایک دم دیر مت لگاؤ۔ میں نے دیر نہیں لگائی۔ میں نے ساری عمر گاڑی اس طرح نہ چلائی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ لاری میں آلو نہیں لدے ہیں اور مجھے بے حد احتیاط اور چوکسی سے کام لینا ہے، مگر اس وقت خطرے کی کسے پرواہ تھی، جبکہ میرے جیالے ساتھی، یہ جوان، مورچے پر خالی ہاتھ لڑ رہے تھے اور سڑک پر زبردست گولہ باری ہو رہی تھی۔ 6 کلومیٹر طے کر کے میں مورچے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ سڑک سے اتر کر مجھے اس کھڈ میں اترنا تھا جہاں ہماری بیٹری موجود تھی۔ کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ہماری انفینٹری سڑک کے دونوں طرف کھیتوں میں بے تحاشا بھاگتی ہوئی پیچھے ہٹ رہی ہے اور ان کے چاروں طرف گولے پھٹ رہے ہیں۔ اب کیا کروں؟ میں واپس نہیں جا سکتا تھا اور بیٹری تک پہنچنے کے لیے 1 کلومیٹر کا فاصلہ باقی ہے۔ میں سڑک پر سے مڑ چکا تھا مگر اپنے جوانوں تک نہ پہنچ سکا۔ ایک دور مار توپ کا گولہ میرے ٹرک کے پاس آن کر گرا۔ مجھے کوئی دھماکہ نہ سنائی دیا، بس جیسے میرے دماغ کے اندر کوئی چیز پھٹ گئی۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا، کیسے زندہ رہا، کتنی دیر اس گھڑے میں گرا رہا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میرا سر اس طرح ہل رہا تھا جیسے مجھے سخت اور تیز بخار ہو۔ دنیا اندھیر تھی، کندھے میں کوئی چیز چبھی جا رہی تھی، سارا جسم اس طرح دکھے جا رہا تھا جیسے کسی نے متواتر 2 دن تک جو چیز ہاتھ میں آئی اس سے جی بھر کر پیٹا ہو۔ میں پیٹ کے بل ادھر ادھر کھسکنے کی کوشش کرتا رہا اور آخر کار اٹھ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے ابھی تک احساس نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میری یادداشت بالکل غائب ہو چکی تھی، لیکن مجھے لیٹنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر ایک دفعہ لیٹ گیا تو پھر دوبارہ نہ اٹھوں گا۔ چنانچہ میں ہوا میں جھومتے ہوئے درخت کی طرح ایک طرف کو لڑکھڑا گیا۔ جب ہوش آیا اور چاروں طرف دیکھا تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کے گرد چمٹیاں لگا دی ہیں۔ میری لاری کے سارے کا سارا سامان بکھرے پڑا تھا، لاری کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور وہ اوندھی پڑی تھی، اور لڑائی میری پشت پر جاری تھی۔ جی ہاں، لڑائی میرے عین پیچھے اسی طرح جاری تھی۔ جب یہ حقیقت مجھ پر روشن ہوئی تو مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم نہ آئے گی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میری ٹانگیں بے جان ہو گئیں۔ مجھے لگا جیسے کلہاڑی چل گئی ہو مجھ پر، کیونکہ میں دشمن کے مورچے کے اندر گر چکا تھا۔
یا دوسرے الفاظ میں کہ اب میں فسطائیوں کا قیدی تھا۔ اسے کہتے ہیں جنگ۔ نہیں بھائی، یہ سمجھنا آسان نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف آپ جنگی قیدی بن گئے۔ جن پر یہ بپتا نہ گزری وہ یہ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ سو میں چپکا پڑا، ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ سنتا رہا۔ 4 اوسط سائز کے جرمن ٹینک زناٹے سے اسی سمت نکل گئے جدھر سے میں آیا تھا۔ ذرا سوچو مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ پھر توپیں لادے ہوئے ٹریکٹر آئے، پھر ایک سفری باورچی خانہ، پھر انفینٹری۔ زیادہ آدمی نہ تھے، صرف ایک کمپنی رہی ہوگی۔ میں کنکھیوں سے ان کو دیکھ لیتا اور پھر مٹی میں اپنا منہ چھپا لیتا۔ ان کو دیکھ کر میرا جی چاہتا کہ میں بس مر جاؤں۔ جب مجھے خیال ہوا کہ پورا دستہ گزر چکا ہے تو میں نے سر اٹھایا اور 100 گز پرے 6 سب مشین گنز مارچ کرتے دکھائی دیے۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ سڑک پر سے مڑ کر سیدھے میری جانب آئے، چھیو کے چھیو، اور بالکل چپ چاپ۔ میں نے سوچا بس اب اپنا خاتمہ ہے۔ چنانچہ میں کھسک کر کھڑا اٹھ بیٹھا، کیونکہ میں لیٹے لیٹے نہیں مرنا چاہتا تھا۔ پھر میں کھڑا ہو گیا، ان میں سے ایک مجھ سے چند قدم ادھر ٹھٹک گیا اور جھٹکے کے ساتھ کندھے سے بندوق اتاری۔ عجیب تماشا ہے، آدمی بھی اس طرح مجھے بالکل ڈر نہ لگا، دل میں ذرا سی بھی کپ کپی پیدا نہ ہوئی۔ میں نے اس جرمن کو دیکھا اور سوچا چھوٹا سا دھماکہ ہوا، پتہ نہیں گولی کا نشانہ کدھر لگے گا، یہ میرے سینے پر یا سر پر، میرے جسم کے کون سے حصے کو وہ گولی سے اڑائے گا۔ گویا یہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ لڑکا سا تھا وہ جرمن، اچھی کاٹھی، سیاہی مائل بال، پر اس کے ہونٹ داغے جیسے پتلے تھے اور اس کی آنکھوں میں بڑی کمینی سی چمک تھی۔ یہ آدمی مجھے گولی مارنے میں ذرا بھی توقف نہ کرے گا، میں نے سوچا۔ اور سچ مچ اس نے اپنی بندوق تان لی۔ میں نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھا، پر کچھ نہیں بولا۔ دوسرا والا جو کارپورل یا کچھ اور تھا، اس سے بھی بڑا تھا، خاصا عمر رسیدہ، زور سے چلایا اور لڑکے کو ایک طرف دھکیل کر میری طرف آیا۔ اپنی زبان میں کچھ بڑبڑایا، میری داہنی کہنی موڑی اور میرے پٹھوں کو محسوس کیا، اور وہ اس نے کہا اور سڑک کی طرف اشارہ کیا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، گویا کہتا ہو جا بے خچر، ہمارے ریخ کے لیے کام کر۔ بہت چالاک کنجوس ٹائپ تھا وہ سور کا بچہ۔ کالے بالوں والے کی نظر میرے بوٹوں کی طرف تھی جو بہت مضبوط تھے۔ اس نے اشارہ کیا کہ میں بوٹ اتار دوں۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر بوٹ اتارے اور اس کے حوالے کیے۔ جھپٹ کر اس نے میرے ہاتھ سے چھین لیے میرے جوتے۔ چنانچہ میں نے اپنے پیروں کی پٹیاں بھی اتار کر اسے دے دیں اور زمین پر بیٹھے بیٹھے سر اٹھا کر اسے دیکھتا رہا۔ اس نے چلا چلا کر گالیاں دیں اور پھر بندوق تان لی۔ باقی جرمن زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ پھر وہ سب مارچ کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ کالے بالوں والوں نے سڑک پر پہنچنے سے پہلے 3 بار پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھا۔ غصے کے مارے اس کی آنکھیں نوجوان بھیڑیے کی طرح چمک رہی تھیں، گویا میں نے اس کے بوٹ اس کے پاؤں سے اتروا لیے تھے۔ اچھا بھائی، اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں سڑک پر پہنچا، ایک موٹی سی گالی دی اور قیدی کی حیثیت سے پچھم کی سمت چل پڑا، لیکن مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا اور گھنٹے بھر میں 1 کلومیٹر ہی طے کر سکتا تھا۔ شرابیوں کی طرح لڑکھڑاتا، سیدھے چلتے چلتے اچانک کوئی سڑک کے دائیں طرف بائیں طرف کو دھکا دے دیتی تھی۔ آپ ہی آپ، ابھی میں کچھ ہی دور چلا ہوں گا کہ میرے ہی ڈویژن کے 4 جوان مجھ سے آ ملے۔ وہ 10 جرمن بندوقچیوں کے پہرے میں تھے اور ان میں سے ایک جرمن پہرے دار نے آن کی آن میں آگے آ کر بندوق کا دستہ میرے سر پر مارا۔ اگر میں نیچے گر گیا ہوتا تو اس سور کے بچے نے ایک گولی کے ذریعے مجھے مار ہی دیا ہوتا، لیکن ایک روسی جوان نے ترنت آگے بڑھ کر مجھے گرنے سے سنبھال لیا اور قیدی دستے کے اندر کھینچ کر کچھ دیر تک مجھے تقریباً گود میں اٹھائے رہا۔ جب میرے اوسان بجا ہوئے تو ان میں سے ایک نے چپکے سے کہا، خدا کے لیے گرنا مت، جب تک دم میں دم ہے پھرتے رہو، ورنہ فوراً گولی مار دی جائے گی۔ غروب آفتاب کے وقت جرمنوں نے حفاظتی دستے میں اضافہ کر لیا۔ 20 بندوقچی ایک لاری میں بیٹھ کر آئے اور ہمیں زیادہ تیزی سے ہنکانے لگے۔ جو روسی قیدی بہت بری طرح زخمی تھے اور چل نہ سکتے تھے، ان کو سڑک پر ہی گولی مار دی گئی۔ ان قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر وہ یہ بھول گئے کہ کھلی چاندنی رات میں آپ 1 میل دور سے بھی دکھائی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آدھی رات کو ہم ایک گاؤں میں پہنچے جو آدھا میل دور تھا۔ ہمیں ایک گرجے میں ٹھونس دیا گیا جس کا منارہ تباہ ہو چکا تھا۔ رات ہم نے پتھریلے فرش پر گزاری۔ ہم میں سے کسی کے پاس اوور کوٹ نہ تھا۔
بعض جوانوں کے پاس وردی تک نہ تھی، محض سوتی بنیانیں پہنے ہوئے تھے۔ یہ نوجوان زیادہ تر نان کمیشنڈ آفیسر تھے اور اپنی وردیاں انہوں نے اس لیے اتار دی تھی کہ ان کے عہدے پہچانے نہ جا سکیں۔ مشین گن چلانے والے جوانوں کے پاس بھی وردیاں نہیں تھیں، کیونکہ صرف پتلونے پہنے جس طرح وہ مشین گنوں پر تعینات تھے اسی حالت میں قید کر لیے گئے تھے۔ رات کو موسلادھار بارش ہوئی اور ہم شرابور ہو گئے۔ گرجے کی چھت بمباری سے تباہ ہو چکی تھی۔ قربان گاہ تک بارش سے تر بتر ہو گئی۔ رات بھر ہم اس گرجا گھر میں اسی طرح کھڑے رہے، اندھیرے باڑے میں مقید بھیڑوں کی طرح۔ رات میں کسی وقت کسی نے میرا بازو چھو کر پوچھا، کامریڈ تم زخمی ہو؟ کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، شاید تمہاری مدد کر سکوں۔ میں نے بتایا کہ میرا بایاں کندھا بری طرح چٹخ رہا ہے اور سوج گیا ہے، بے حد درد ہو رہا ہے، اور وہ سختی سے کہتا ہے، وردی اور بنیان اتار دو۔ میں نے کپڑے اتار دیے اور پتلی پتلی انگلیوں سے میرے کندھے کا معائنہ کرنے لگا، اور میرا درد زیادہ ہو گیا۔ میں نے بھینچ کر کہا، تم گوڑا ڈاکٹر معلوم ہوتے ہو، انسانوں کے ڈاکٹر نہیں، ایسا کیوں دباتے ہو یار، میری جان نکل گئی ہے۔ بے رحم آدمی منحوس، لیکن وہ اسی طرح ٹھٹورتا رہا اور خفگی سے بولا، چپ رہو، تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، سمجھے؟ تھمے رہو، تارے تو تمہیں اب نظر آئیں گے بچو۔ پھر اس نے میری باں اس طرح مروڑی کہ میری آنکھوں کے نیچے شرارے ناچ اٹھے۔ جب ہوش ٹھکانے ہوئے تو میں نے کہا، اب کیا کرنا ہے؟ فاشسٹ کے بچے، میرا بازو پہلے ہی ٹکڑے ہو چکا ہے اور تم بس برے دے رہے ہو۔ کم وقت، اس کی مدم سی ہنسی میں نے سنی اور اس نے کہا، میرا خیال تھا کہ جب میں بازو مروڑوں گا تو تم مجھے مار بیٹھو گے، لیکن تم تو کافی نرم مزاج آدمی ہو، تمہارا بازو ٹوٹا نہیں ہے، اپنی جگہ سے کھسک گیا تھا۔ میں نے واپس اس کو اپنی جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ اب کیسی طبیعت؟ بہتر، اور سچ مچ درد تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا بے حد شکریہ ادا کیا اور وہ تاریکی میں اسی طرح آہستہ سے پوچھتا رہا، کوئی اور زخمی ہے؟ ایسا بھلا ڈاکٹر تھا وہ، اس بھیانک قید میں، اس گورس اندھیرے میں اپنا شاندار کام کرتا رہا۔ بڑی بے چین رات تھی۔ جرمنوں نے ہمیں ہوائج ضروریہ کے لیے بھی باہر جانے نہ دیا۔ دو کی جوڑی میں گرجا کے اندر ہنکاتے ہوئے کمانڈر نے یہ ہم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور بدقسمتی سے ہم میں سے ایک با ایمان عیسائی کو باہر جانے کی ضرورت شدت سے لاحق تھی۔ آخر کر وہ پھوٹ کر رونے لگا، میں خدا کے گھر کو ناپاک نہیں کر سکتا۔ وہ بولا، میں مومن ہوں، میں عیسائی ہوں، لڑکوں بتاؤ میں کیا کروں؟ اور تم کو پتہ ہے ہم لوگ کس قسم کے ہیں۔ ہم میں سے کچھ ہنس پڑے، کچھ گالیاں بکنے لگے، اور چند ایک نے طرح طرح کے مشورے دے کر اس کا نتنوں میں دم کر دیا۔ اس بیچارے کی وجہ سے ہم سب ذرا ہنس بول لیے، مگر انجام بہت بھیانک ہوا۔ اس غریب نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، باہر جانے کی اجازت چاہی۔ جواباً ایک فاشسٹ نے باہر سے مشین گن چلا دی۔ دروازے کو توڑتی ہوئی گولیوں کی آگ نے اس مومن عیسائی کے ساتھ ساتھ 3 اور کو بھی بھون کے رکھ دیا تھا۔ اس بری طرح زخمی ہوا کہ صبح ہوتے ہوئے اس نے بھی دم توڑ دیا۔ ہم نے لاشوں کو گھسیٹ کر ایک کونے میں ڈالا اور چپ چاپ بیٹھ کر سوچنے لگے۔ ہماری قید کی ابتدا بہت خوشگوار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کون کہاں سے آیا ہے اور کس طرح پکڑا گیا۔ جو جوان ایک ہی پلٹن یا کمپنی کے تھے وہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو چپ کے پکارنے لگے۔ میرے برابر میں 2 آوازیں خسر پسر کر رہی تھیں۔ ایک بولا، کل اگر جرمنوں نے ہمیں آگے لے جانے سے پہلے کمیساروں، کمیونسٹوں اور یہودیوں کے سامنے آنے کا حکم دیا تو میاں پلٹن کمانڈر، تم اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش مت کرنا۔ تمہارا خیال ہے کہ وردی اتارنے کی وجہ سے تم کو معمولی سپاہی سمجھا جائے گا۔ میں تمہاری خاطر نقصان اٹھانے کو قطعی تیار نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کمیونسٹ ہو، مجھے یہ بھی یاد ہے کس طرح تم نے کوشش کی تھی کہ میں پارٹی میں شامل ہو جاؤں۔ اب تم کو اس کی سزا ملنے والی ہے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ والے کی آواز تھی۔ اب اس کے برابر بیٹھے ہوئے نوجوان کی آواز سنائی دی، مجھے ہمیشہ سے پتا تھا تم ایک نہایت فضول اور بیہودہ آدمی ہو، کروزینو، خصوصاً جب تم اپنی جہالت اور بے علمی کا جھوٹا بہانہ کر کے پارٹی میں شرکت سے انکار کیا۔ لیکن میں یہ نہ سمجھتا تھا کہ تم غدار بھی نکلو گے۔ تم 14 برس کی عمر تک اسکول گئے تھے یا نہیں؟ اور دوسرے نے اب ذرا سا بے پرواہی سے جواب دیا، ہاں گیا تھا۔ تو پھر؟ دونوں بہت دیر تک چپ رہے اور پلٹن کمانڈر نے دھیمے سے کہا، مجھے دشمنوں کے حوالے مت کرو کامریڈ کروزینو،
دوسرا ہنس کر بولا، کامریڈ تو مورچے کے دوسری طرف رہ گئے، میں تمہارا کوئی کامریڈ وامریڈ نہیں ہوں، خواہ مخواہ مجھ سے التجا مت کرو، میں بہرحال جرمنوں کے سامنے سب سے پہلے تمہاری طرف اشارہ کرنے والا ہوں، مجھے اپنی جان بہت زیادہ عزیز ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی، اور اس ذلیل ترین غداری کے خیال سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، میں نے سوچا، سور کے بچے، تمہارے کمانڈر کے خلاف غداری نہیں کرنے دوں گا۔ تم اس گرجا گھر سے اپنے پیروں پر باہر نہیں نکلو گے، تمہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اتنے میں پو پھٹنے لگی اور مجھے ایک لمبا چوڑا موٹا شخص سر کے نیچے بازو رکھے چت لیٹے دکھائی دیا، اور اس کے برابر میں ایک بہت کم سن چھوٹی سی ناک والا لڑکا، ایک بنیان پہنے، گھٹنوں کو بازوؤں کے حلقے میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ یہ لڑکا اس موٹے خسی گھوڑے سے نہیں نمٹ سکے گا، میں نے سوچا۔ اس کمینے کا کام مجھے ہی تمام کرنا ہوگا۔ تم پلٹن کمانڈر ہو؟ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ بدمعاش تم کو دشمن کے حوالے کرنے کی کوشش میں ہے؟ میں نے چت لیٹے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ لڑکے نے پھر التبات
اور مجھے بیئر کے ایک گلاس کی آرزو میں چکر سا آ جاتا۔ خیر، تو جس دن میں نے کیوبک میٹر والی بات کہی تھی، اس کے دوسرے روز کمانڈنٹ نے میرا دھوبی گھاٹ کر دیا۔ شام کو ایک ترجمان اور 2 پہرے دار میرے پاس آئے۔ سولوکوف، اندرے باہر نکلو، کوئک مارچ، کمانڈر صاحب تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ کمانڈر صاحب کیا بات کرنا چاہتے ہیں، سو میں نے اپنے دوستوں کو الوداع کہا۔ ان سب کو معلوم تھا کہ میں اپنی موت کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر میں نے ایک گہرا سانس لیا اور پہرے داروں سے پیچھے ہو گیا۔ کیمپ کا صحن پار کرتے ہوئے میں نے نظر اٹھا کر ستاروں کو دیکھا اور ان کو بھی الوداع کہا اور سوچا، اندرے، تم ہر ممکن تکلیف جھیل چکے ہو۔ اندرے سولوکوف، نمبر 321۔ مجھے ارینا اور بچوں پر ترس آیا۔ پھر میں نے ان کا خیال چھوڑ کر پستول کے گولیوں سے چھلنی ہونے والے سپاہی کی طرح ہمت باندھی تاکہ دشمن یہ نہ دیکھ سکیں کہ زندگی سے جدا ہونا میرے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ کمانڈنٹ کے کمرے کی کھڑکی میں پھول سجے تھے۔ ہمارے کلیوں کی طرح صاف ستھری جگہ تھی۔ ایک میز کے گرد کیمپ کے سارے افسر بیٹھے تھے اور سور کی چربی تھورنے میں مشغول تھے۔ میز پر شراب کی بڑی سی بوتل کھلی رکھی تھی اور ڈھیر ساری روٹی، سور کی چربی، سیب اور ہر قسم کے کھانے۔ میں نے ان چیزوں پر نظر ڈالی۔ یقین جانو میرا جی متلا اٹھا اور تقریباً الٹی آ گئی۔ میں بھوک سے مرا جا رہا تھا اور اس وقت تک بھول چکا تھا کہ انسانوں کے کھانے کس قسم کے ہوتے ہیں، اور اب یہ ساری نعمتیں میرے سامنے چنی تھی۔ کسی نہ کسی طرح میں نے اپنی متلی پر قابو پایا اور بڑی ہمت سے نظریں میز کی طرف سے ہٹا لی۔ میرے بالکل سامنے موکیر ڈٹا بیٹھا تھا اور اسے چڑھی ہوئی تھی۔ پستول سے کھیل رہا تھا۔ سور کا بچہ ٹکٹکی باندھے وہ مجھے دیکھتا گیا۔ خیر، میں ٹینشن کھڑا ہو گیا۔ اپنی شکستہ ایڑیاں جوڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور اونچی آواز میں رپورٹ کی، جنگی قیدی آندرے سوکولف حاضر ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا، ہوں، روسی ایوان، 4 کیوبک میٹر سے جان نکلتی ہے، کیوں؟ جی ہاں کمانڈر صاحب، اور 1 کیوبک میٹر تمہارے قبر کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں کمانڈر صاحب، کافی سے زیادہ ہے۔ وہ کھڑا ہو کر بولا، میں تمہاری بہت خاطر کرنے والا ہوں۔ ان الفاظ کی سزا میں با نفس نفیس تم کو گولی مار دوں گا۔ یہاں بہت گندگی پھیلے گی، اس لیے آؤ باہر چلتے ہیں۔ جو آپ کی مرضی، میں نے جواب دیا۔ وہ منٹ بھر کھڑا سوچتا رہا، پستول میز پر پھینک کر گلاس شراب سے بھرا ڈبل روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اس پر چربی پھیلائی اور یہ سب چیزیں میرے سامنے کر کے بولا، مرنے سے پہلے روسی ایوان جرمن ہتھیاروں کی جیت کا جام پی جاؤ۔ میں گلاس اور روٹی اس کے ہاتھ سے لینے ہی والا تھا جب میں نے اس کے الفاظ سنے تو جیسے میرے اندر کوئی چیز جلنے لگی۔ میں ایک روسی سپاہی جرمن ہتھیاروں کی فتح کا جام پیوں؟ اس کے بعد اور کیا حکم دو گے کمانڈر کے بچے؟ جہنم میں جائے تمہاری شراب۔ میں نے گلاس اور روٹی میز پر رکھ دی اور بولا، آپ کی مہربانی اور میزبانی کا شکریہ، لیکن میں شراب نہیں پیتا۔ وہ مسکرایا، تو ہماری جیت کا جام نہیں پیو گے تم؟ میری موت اور ساری تکلیفوں سے چھٹکارا، میں نے کہا اور گلاس گٹاگٹ چڑھا گیا، لیکن ڈبل روٹی کو میں نے ہاتھ نہ لگایا۔ بڑی شائستگی سے میں نے ہاتھوں سے ہونٹ پونچھے اور کہا، میزبانی کا شکریہ، اب میں تیار ہوں، میرا قصہ پاک کیجیے۔ لیکن وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مرنے سے پہلے ایک لقمہ تو کھا لو، اس نے کہا۔ پر میں نے کہا، میں پہلے گلاس کے بعد کبھی نہیں کھاتا۔ سو اس نے دوسرا گلاس بھر کے مجھے تھمایا۔ میں وہ بھی چڑھا گیا مگر روٹی نہیں چھوئی۔ میں نے اپنی ہمت پر سارا داؤ لگا دیا تھا، سمجھے میرے بھائی؟ خیر، تو میں نے سوچا صحن میں جا کر گولی کا نشانہ بننے سے پہلے میں نشے میں دھت ہو چکا ہوگا۔ کمانڈنٹ نے اپنی سفید بومیں اوپر اٹھائیں، کھاتے کیوں نہیں؟ روسی ایوان، شرماؤ مت۔ لیکن میں اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ معاف کیجیے کمانڈنٹ صاحب، میں دوسرے گلاس کے بعد بھی نہیں کھاتا۔ اس نے گال پھلا لیے، پھر زور کا قہقہ لگایا اور ہنستے ہنستے تیزی سے جرمن میں کچھ کہا، شاید میرے الفاظ ترجمہ کر کے اپنے ساتھیوں کو سنائے۔ وہ لوگ بھی ہنسے، کرسیاں پیچھے سرکائیں اور اپنے اپنے شراب کے پیگ میری طرف موڑ کر مجھے دیکھا، اور ان کی نظروں میں مجھے کچھ تبدیلیاں سی دکھائی دی۔ کمانڈنٹ نے تیسرا گلاس بھر دیا۔ اس کے ہاتھ قہقہے کی وجہ سے لرز رہے تھے
میں نے گلاس آہستہ آہستہ ختم کیا، روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا اور باقی میز پر رکھ دی۔ میں ان حرامیوں کو دکھانا چاہتا تھا گو میں بھوک سے مر رہا ہوں، پر جو ٹکڑے انہوں نے میری طرف پھینکے تھے میں ان سے اپنے پیٹ کی آگ ہرگز نہ بجھاؤں گا۔ میرے قومی وقار اور غرور نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اپنی آرزو کے مطابق وہ مجھے ایک جانور میں تبدیل نہیں کر سکے تھے۔ اس کے بعد کمانڈنٹ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے اپنے سینے پر لگے ہوئے آئرن کراس کے دونوں تغمے سیدھے کیے، پستول کے بغیر میز کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا اور بولا، دیکھو سوکولف، تم واقعہ ایک سچے اصلی روسی سپاہی ہو اور میں ایک بہادر دشمن کی عزت کرتا ہوں۔ میں تم کو گولی نہیں مار۔ آج ہماری دلاور فوجیں والگا کے کنارے پہنچ چکی ہیں اور اسٹالن پر مکمل قبضہ کیا جا چکا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور اس لیے میں کمال مہربانی سے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ اپنے بلاک واپس جاؤ اور اپنی بہادری کے صلے میں یہ لیتے جاؤ۔ اس نے ایک چھوٹی سی ڈبل روٹی اور سور کے چربی کا ٹکڑا تھما دیا۔ میں نے بے حد مضبوطی سے ڈبل روٹی اپنے سینے سے لگائی اور گوشت ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں حالات کی اس اچانک کایا پلٹ سے اس قدر بکھلا چکا تھا کہ میں نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا، واپس پلٹا اور دروازے کی طرف کیا، اور پورے وقت میں سوچتا رہا اب وہ پیچھے سے مجھے گولی مار دے گا اور میں یہ روٹی اپنے ساتھیوں کو نہ پہنچا سکوں گا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ موت ایک بار پھر میرے پاس سے ہو کر نکل گئی اور میں نے اس دفعہ بھی صرف اس کی ٹھنڈی سانس ہی محسوس کی۔ میں مضبوط قدموں سے کمانڈر کے کمرے سے نکلا، لیکن باہر جا کر سارے میں لڑکھڑاتا رہا۔ پشٹم پشٹم جھونپڑے میں جا کر وہم سے سیمنٹ کے فرش پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ لڑکوں نے مجھے منہ دیرے ہی جگا دیا اور پوچھنے لگے، بتاؤ کیا ہوا، جلدی بتاؤ۔ تب مجھے کمانڈنٹ کے کمرے کا سارا واقعہ یاد آیا اور میں نے ان کو اپنی داستان سنائی۔ ہم لوگ کھانا کس طرح تقسیم کریں گے؟ اوپر کی کھاٹ پر سے ایک آدمی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سب برابر برابر کا حساب بانٹ ہوگا بھائی، میں نے اس سے کہا۔ ہم دن نکلنے کے منتظر رہے۔ ایک دھاگے کی مدد سے ڈبل روٹی اور چربی کو کاٹا گیا۔ دیا سلائی کی ڈبیا کے برابر ڈبل روٹی ہم سب کے حصے میں آئی۔ اس کا ایک ذرہ بھی ہم نے ضائع نہیں کیا۔ چربی تو اتنی کم تھی کہ اس سے ہونٹ ہی تر کیے جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کے بھی انصاف سے حصے کر لیے۔ بہت جلد جرمنوں نے ہم میں سے 300 آدمیوں کو، جن میں میں بھی تھوڑا بہت دم باقی تھا، ایک دلدل کا پانی لے جانے کے کام پر لگا دیا۔ محاذ پر ہمارے جوان جرمنی کا تھوڑا سا پلیتھن نکال چکے تھے اور فاشسٹ جنگی قیدیوں کے ساتھ اتنی تحقیر کا برتاؤ نہیں کرتے تھے، اور ایک روز انہوں نے دن کی شفٹ کے سارے مزدوروں کی قطار میں کھڑا کیا اور ایک باہر سے آئے ہوئے افسر نے ترجمان کے ذریعے ہم سے کہا، جس کسی نے فوج میں جنگ سے پہلے ڈرائیور کا کام کیا ہو باہر نکلے۔ میں اور کچھ اور قطار سے باہر آئے۔ جرمنوں نے ہمیں پرانے اور ان پہننے کو دیے اور پھر ان کے ساتھ پرنسیدم گئے۔ ہم سب ایک ہو گئے۔ مجھے ٹودت کا کام کرنا تھا، پڑکس بنانے اور دوسری بھی زیادہ کا محکمہ کے جرمن نام تھا۔ میں انجینئروں کے دستے کے جرمن میجر کی روبل ایڈمرل کار کا ڈرائیور مقرر کیا گیا۔ یہ میجر بھی ایک زبردست فاشسٹ سور تھا، ٹھگنا قد، تون، چکور، اور عورتوں کے ایسے وہ سامنے کے کالر کے اوپر 3 ٹھوڈیاں اور پیچھے گردن پر 3 موٹے موٹے تل، تول میں 100 ویٹ، تو اس گینڈے کی چربی نکلتی ہے۔ سٹیم انجن کی طرح ہونکتا تھا۔ جب کھانا تھورنے بیٹھتا تھا تو دن بھر تھورتا ہی رہتا، لقمے پر لقمہ اور ساتھ ساتھ فلاسک میں نکال کر شراب کی چسکی۔ کبھی کبھی مجھ پر بھی نظر کرم پڑ جاتی۔ سڑک پر کار رکوا کر سور کے کباب اور پنیر کاٹ کر ٹھونسا، شراب ڈھکوستا، اور اگر سور اچھا ہوتا تو مجھے بھی ایک ہاتھ ٹکڑا پھینک دیتا، جیسے میں کتا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اٹھا کر کوئی چیز مجھے نہیں دی، یہ اس کی شان کے خلاف تھا۔ لیکن بہرحال کیمپ کی زندگی اور اس زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور رفتہ رفتہ میں پھر انسانوں کی جون میں واپس آ گیا۔ تھوڑا سا میرا وزن بھی بڑھ گیا۔
2 ہفتے تک میں میجر کو پوٹسڈم اور برلن کے درمیان لاتا لے جاتا رہا، پھر اسے ہماری فوجوں کے مقابلے میں دفاعی تعمیروں کے لیے مورچے پر بھیج دیا گیا اور اس کے بعد میری راتوں کی نیند غائب ہو گئی۔ رات بھر میں سوچا کرتا کہ کس طرح بھاگ کر اپنے وطن واپس جا پہنچوں۔ ہم کار میں پولوتس کے شہر پہنچے۔ صبح سویرے 2 سال بعد پہلی مرتبہ میں نے اپنی فوج کی توپوں کی گرج سنی، اور تم سوچ نہیں سکتے کہ اس آواز پر کیا کیا میرا دل دھڑکا دوست۔ جب میں نے شادی سے پہلے ارینا سے اظہار محبت کرنا شروع کیا، تب بھی میرا دل اس طرح اتھل پتھل نہ ہوا تھا۔ قریب 18 کلومیٹر دور پوتوس کے مشرق میں لڑائی جاری تھی۔ شہر کے جرمن سخت چڑچڑے اور پریشان ہو رہے تھے۔ میرا توندل میجر اور شراب پینے لگا۔ دن بھر وہ کار میں چاروں طرف گھوم کر قلعہ بندیوں کی تعمیر کے متعلق حکم جاری کرتا، اور رات کو اکیلا بیٹھ کر نشے پانی میں بگٹٹ ہو جاتا۔ وہ زیادہ پھول کر کپا ہو گیا اور آنکھوں کے نیچے کی کھال سوج آئی۔ آخر میں نے سوچا کہ اب زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں، یہ میرا آخری موقع ہے اور میں اکیلا نہیں بھاگوں گا۔ میں بوڑھے توندل لوگوں کو ساتھ لے جاؤں گا تاکہ وہاں ہمارے کام آئیں۔ چند گھنٹوں میں لوہے کا ایک بھاری ٹکڑا مجھے پڑا ملا۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک چتھڑا اس پر لپیٹ دیا کہ اگر توندل کو اس سے مارنے کی ضرورت پڑی تو خون نہ بہے۔ سڑک پر سے ٹیلی فون کا ایک تار کا ٹکڑا اٹھایا اور سب چیزیں کار کی اگلی سیٹ کے نیچے رکھ دیں۔ ایک شام، جو سپنوں کو الوداع کہنے سے 2 روز قبل، میں پیٹرول پمپ سے لوٹ رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جرمن افسر نشے میں دھت دیوار پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کار اس کے نزدیک لے گیا، اسے بمباری سے شکستہ ایک عمارت کے اندر لے گیا اور اس کی یونیفارم اور ٹوپی اتار لی۔ یہ چیزیں بھی کار کی سیٹ کے نیچے داخل دفتر کر دیں۔ اب میں تیار تھا۔ 29 جون کی صبح کو میرے میجر نے کہا کہ میں اسے ترونستا کی سمت شہر سے باہر لے چلوں، جہاں پر کچھ پل وغیرہ بنائے جا رہے تھے۔ ہم روانہ ہو گئے۔ وہ پچھلی شست پر بیٹھا اونگ رہا تھا اور کار چلاتے ہوئے میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ میں کار تیزی سے چلاتا رہا، لیکن شہر سے باہر آ کر رفتار کم کر دی۔ پھر کار رکی، باہر آ کر چاروں طرف نظر ڈالی۔ میرے پیچھے بہت دور 2 لاریاں آہستہ آہستہ آ رہی تھیں۔ میں نے لوہے کا ٹکڑا نکالا اور دروازہ پورا کھول دیا۔ بڈھا توندل پچھلی سیٹ پر لیٹا اس طرح خراٹے لے رہا تھا جیسے اپنے گھر میں سو رہا ہو۔ میں نے اس کی بائیں کہنی پر زور سے لوہا دے مارا۔ اس کا سر اس کے سینے پر آ گرا۔ میں نے اس کا کام پکا کرنے کے لیے ایک اور ضرب لگائی، لیکن میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ میرا ارادہ تھا کہ اسے زندہ ہی ہمراہ لے چلوں۔ اس کے ذریعے ہمارے جوانوں کو بہت سی معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ پستول اس کی پیٹی سے نکال کر میں نے اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ پھر میں نے ایک بریکٹ پچھلی سیٹ پر جما کر ٹیلی فون کے تار سے میجر صاحب کی گردن باندھ دی اور تار کو بریکٹ سے نتھیگ کر دیا تاکہ جب میں کار تیزی سے اڑا لے جاؤں تو میجر مصروف ایک طرف کو نہ لڑک جائیں۔ پھر نگاہ میں نے جرمن وردی اور ٹوپی پہنی اور کار لے کر سیدھا اس سمت کو ہوا ہو گیا جدھر گھمسان کے رن سے زمین ہلی جا رہی تھی۔ میں 2 قلعوں کے قریب سے نکلتا ہوا جرمن مورچے کے پار نکل گیا۔ سب مشین گنیں چلانے والوں کے ایک جھنڈ نے ایک خندق میں سے سر نکال کر مجھے دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کر رفتار کم کر دی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ میرے ساتھ ایک میجر بھی موجود ہے۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر چلانا شروع کیا کہ میں آگے نہ جاؤں، لیکن میں نے ظاہر کیا کہ ان کی بات پلے ہی نہیں پڑی اور 80 میل کی رفتار پر اڑن چھو ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ان کو اصل واقعے کا احساس ہو اور وہ گولہ باری شروع کریں، میں دونوں مورچوں کے درمیان غیر جانبدار قلعے میں پہنچ کر خرگوش کی طرح بارود کی زمینی سرنگوں میں سے پھلانگتا چلا جا رہا تھا۔ جرمن میرے پیچھے سے گولے باری کر رہے تھے۔ پھر ہمارے جوانوں کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے عین میرے مقابل دھواں دار گولے چلانے شروع کر دیے۔ 4 گولیاں موٹر کے آگے شیشے میں آ کر لگیں اور ریڈیئیٹر چھلنی ہو گیا، لیکن کچھ ہی دور پر مجھے ایک جنگل اور جھیل نظر آئی۔ کچھ جوان کار کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، چنانچہ میں جنگل میں سے زن سے اور آگے نکل گیا، پھر زمین پر گر گیا۔ میں نے اپنی دھرتی کو چوما۔ اب میں سانس بھی مشکل سے لے سکتا تھا۔ ایک جوان لڑکا وردی کے کندھے پر خاکی پٹیاں لگائے سب سے پہلے میرے پاس آیا۔ میں نے وردی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور مسکرا کر بولا، آہا، جرمن شیطان راستہ بھول گیا کیا؟
میں نے اپنی جرمن وردی پھاڑ کر پھینک دی، ٹوپی قدموں میں گرا دی اور اس سے کہا، واہ بیٹا واہ، میں جرمن ہوں، دو نیزیر کے پرانے پاپی، میں جرمن میں ہوں، میں جنگی قیدی تھا، اور سمجھے میاں صاحبزادے، اور اب اس موٹے سور کی رسیاں کھول، جو کار میں بیٹھا ہے اس کا بستہ اٹھاؤ اور اسے اپنے کمانڈر کے پاس لے جاؤ۔ میں نے اپنا پستول نوجوان کے حوالے کیا اور ایک کے بعد دوسرے افسر تک ہوتے ہوتے شام تک ڈویژن کے کرنل کے پاس رپورٹ کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اس وقت تک مجھے کھانا کھلا دیا گیا تھا، نہا دھو چکا تھا، مختلف سوالات کا جواب دے چکا تھا اور مجھے نئی وردی مل چکی تھی۔ جب میں کرنل کی خندق میں پہنچا اس وقت صاف ستھرا، مطمئن اور معقول معلوم ہو رہا تھا۔ کرنل اپنے ڈیسک سے اٹھا، میرے پاس آیا اور سارے افسروں کے سامنے مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر بولا، شاباش نوجوان، یہ زبردست تحفہ جو تم ہمارے لیے لائے ہو اس کا بہت بہت شکریہ۔ تمہارے میجر اور اس کے بستے کے ذریعے ہمیں وہ کچھ معلوم ہو گیا جو ہم مورچے پر پکڑے ہوئے 20 جرمنوں کے ذریعے بھی معلوم نہ کر سکتے تھے۔ میں تمہارے لیے تمغے کی سفارش کروں گا۔ اس کے الفاظ اور اس کی محبت کے رویے کی وجہ سے میرے ہونٹ کانپنے لگے اور میں صرف اتنا کہہ سکا، کامریڈ کرنل، میں انفینٹری یونٹ میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن کرنل نے ہنس کر میرے کندھے تھپ تھپائے، اس حالت میں کہ تم اپنے پیروں پر مشکل سے کھڑے ہو سکتے ہو، ابھی اور اس طرح لڑو گے؟ تم کو فوراً ہسپتال بھیج رہا ہوں، وہاں تمہاری مرہم پٹی کی جائے گی، تمہیں اچھی طرح کھلایا پلایا جائے گا، پھر تم مہینے بھر کی چھٹی پر اپنے گھر جاؤ گے۔ تمہاری واپسی پر دیکھیں گے کہ تم کو کہاں لگایا جائے۔ کرنل اور سارے افسروں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور الوداع کہا۔ جب میں باہر نکلا تو میرا سر گھوم رہا تھا، کیونکہ پچھلے 2 برسوں میں بھول چکا تھا کہ انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اور دوست، تم کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے بڑے جرمن افسروں سے بات کرتے وقت مکہ پڑنے یا مار کھانے کے ڈر سے اپنا سر کندھے میں چھپانے کی عادت پڑ گئی تھی، اور یہ عادت وطن پہنچ کر بھی بہت دنوں بعد چھٹ سکی۔ اس طرح کی ٹریننگ ہمیں فاشسٹ کیمپوں میں ملی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے ارینا کو خط لکھا، مختصر لفظوں میں اسے اپنی ساری داستان سنائی۔ پتہ نہیں بچوں کی طرح میں نے تھوڑی سی شیخی بھی ماری تو یہ تو لکھتے لکھتے رہ گیا کہ کرنل میرے لیے تمغے کی سفارش کرنے والا ہے۔ 2 ہفتے تک بس میں سوتا تھا اور کھاتا تھا۔ شروع میں مجھے تھوڑا کھلایا گیا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کافی دن گزر گئے، لیکن خط کا جواب نہیں آیا اور مجھے فکر ہو گئی۔ نہ کھانے کو جی چاہتا، نہ نیند آتی، قسم قسم کے برے خیال ہلانے لگے۔ تیسرے ہفتے میں دوزیتر سے چٹھی آئی، لیکن ارینا کی چٹھی نہیں تھی۔ ایک پڑوسی نے جواب دیا تھا، خدا دشمن کو بھی ایسا خط نہ پڑھائے۔ پڑوسی نے لکھا تھا کہ جرمنوں نے ہوائی جہاز کی فیکٹری پر بم برسائے اور ایک باری بم سیدھا میرے کاٹیج پر آ گرا۔ ارینا اور لڑکیاں اس وقت گھر پر ہی تھیں۔ کاٹیج کی کچھ زمین میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا۔ پہلے تو میں خط پورا نہ پڑھ سکا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا۔ میرا دل ایک چھوٹی سی گیند کی طرح ایسا سکڑا کہ مجھے لگا اب اس کی حرکت بھی بند ہو جائے گی۔ پھر پلنگ پر لیٹ کر میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی اور خط کو آخر تک پڑھ ڈالا۔ پڑوسی نے لکھا تھا کہ میرا بیٹا اناتولی بمباری کے وقت شہر گیا ہوا تھا۔ شام کو وہ اس جگہ آیا جہاں چند گھنٹے قبل اس کا گھر تھا۔ اس کھڈ پر نظر ڈالی جہاں بم گرا تھا اور جہاں پہلے ہمارا گھر تھا، اور اسی رات شہر لوٹ گیا۔ اس نے میرے پڑوسی سے صرف اتنا کہا کہ وہ فوج میں بھرتی ہونے جا رہا ہے۔ جب میرے دل کو ذرا سکون ملا اور مجھے لگا جیسے میرے خون کی تیز گردش میرے کانوں تک امڈ آئی ہے، تو مجھے یاد آیا کس طرح ارینا اسٹیشن پر مجھ سے چمٹ گئی تھی۔ اس کے دل نے، عورت کے دل نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں یہ ہماری آخری ملاقات تھی، اور میں نے اسے پرے دھکیل دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب میرا ایک کنبہ تھا اور میرا اپنا مکان تھا جو میں نے برسوں کی محنت سے بنایا، اور وہ سب کچھ جنگ میں ختم ہو گیا، اور اب میں اکیلا تھا۔ میری برباد زندگی، یہ سب خواب ہے۔ میں نے سوچا جد کے زمانے میں ہر رات میں نے سرگوشی میں اپنے ارینا سے، اپنے بچوں سے باتیں کی تھی، ان کو دلاسا دیا تھا، ان سے کہا تھا کہ جلد گھر لوٹ رہا ہوں، رو مت۔ میں ان کو چپکے سمجھایا کرتا تھا، میں مضبوط ہوں، نہ ڈر ہوں، سب کچھ سہ ہار سکتا ہوں۔ ایک دن ہم سب دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ 2 سال تک میں ان لوگوں سے باتیں کر رہا تھا جو مر چکے تھے۔ وہ قوی ہیکل انسان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔
جب اس نے دوبارہ بات شروع کی تو اس کی آواز مرتعش تھی۔ ایک ایک سگریٹ اور پی ڈالی۔ دوست، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہم نے سگریٹ جلاتے ایک کھٹ کھٹ بڑھئی کی آواز سیلاب زدہ جنگل میں دفعتاً بہت تیز ہو گئی۔ گرم ہوا بیت کی خشک پتیوں میں اب سرسرا رہی تھی۔ بادل سفید بادبانوں کی طرح اوپر نیلے آسمان میں تیرتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن مکمل اتھاہ خاموشی کے ان لمحات میں، جبکہ بے کنار دنیا بہار کی گمبھیر تکمیل کی منتظر تھی، دنیا جو حیات کی ابدی پائندگی کی توثیق کی منتظر تھی، مجھے بہت مختلف معلوم ہوئی۔ خاموش رہنا اتنا اذیت دہ تھا کہ میں نے سوال کیا، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ داستان گو نے ذرا خلاف مرضی جواب دیا۔ مجھے کرنل نے 1 مہینے کی چھٹی دی اور ہفتے بھر بعد میں دورنتر میں تھا۔ میں اس جگہ تک پیدل گیا جہاں ایک زمانے میں میں اپنے کنبے کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ کاٹیج کی جگہ پر اب مٹیالے گدلے پانی سے لبریز ایک بڑا سا کھڈ موجود تھا۔ چاروں طرف کمر کمر گھاس اگائی تھی۔ اس قبرستان کا ایسا سناٹا سارے میں چھایا تھا۔ میں چپ چاپ ہکا بکا کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ گھر میں صرف گھنٹہ بھر ٹھہرا تھا۔ اسی روز میں اپنی ڈویژن پہنچ گیا۔ لیکن 3 مہینے بعد بادلوں میں سے پھنستے سورج کی طرح مجھے خوشی کی ایک جھلک نظر آئی۔ مجھے اناتولی کے متعلق خبر ملی۔ اسے میرے پڑوسی سے میرا پتہ مل گیا تھا اور اس نے دوسرے مورچے سے مجھے خط لکھا۔ پہلے وہ ایک کالج میں داخل ہوا جہاں حساب میں اس کی مہارت کی وجہ سے اسے بہت مدد ملی۔ سال بھر بعد وہ اونچے نمبروں سے پاس ہوا اور مورچے پر چلا گیا، اور اس نے مجھے لکھا اب وہ کپتان ہے اور ایک بیٹری کی کمان کر رہا ہے، اور جب تک اسے 6 اعزاز اور تمغے مل چکے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ اپنے باپ سے بہت آگے نکل چکا تھا، اور میں غرور اور فخر سے پھولا نہ سمایا۔ میرا بیٹا کپتان، بیٹری کا کمانڈر، اتنے سارے تمغے اور اعزازوں کی کیا پرواہ ہے کہ اس کا باپ ایک اسٹوڈی بیکر پر چھرے اور گولیاں ہی لادنے پر جٹا ہوا ہے۔ اس کے باپ کا زمانہ نکل چکا، کپتان بیٹے کے سامنے سارا مستقبل ہے، اور اب راتوں کو مجھے بوڑھوں کے خواب نظر آنے لگے۔ لڑائی کے بعد میں اپنے دلارے کا بیاہ رچاؤں گا اور بیٹے بہو کے ساتھ رہا کروں گا، تھوڑا بہت بڑھئی کا کام کر لیا کروں گا اور پوتے کھلاؤں گا۔ لیکن یہ خواب بھی چکنا چور ہو گئے۔ سردیوں کے موسم میں ہم متواتر آگے بڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو خط لکھنے کا وقت نہ ملتا تھا، لیکن جنگ کے خاتمے کے نزدیک جب ہم برلن کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، میں نے ایک صبح اناتولی کو لکھا اور دوسرے روز ہی اس کا جواب آ گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک دوسرے راستے سے وہ بھی برلن پہنچ چکا ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہی موجود ہیں۔ اس سے ملنے کی بے صبری میں مجھ سے انتظار کی گھڑیاں کاٹے نہ کٹیں، اور وہ وقت بھی آ گیا۔ عین 9 مئی کو یوم فتح کی صبح ایک جرمن نے کمین گاہ سے گولی چلا کر میرے اناتولی کو ہلاک کر دیا۔ تیسرے پہر کو کمپنی کمانڈر نے مجھے بلا بھیجا، اور ایک اجنبی آرٹلری افسر اس کے پاس بیٹھا تھا، اور میں کمرے میں گیا تو وہ اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے میں اس کا اعلیٰ افسر ہوں۔ میرے کمانڈر افسر نے کہا، سوکولف، یہ تم سے ملنے آئے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ مجھے بجلی کا جھٹکا سا لگا۔ میں سمجھ گیا میں کوئی بری خبر سننے والا ہوں۔ بابا، ہمت سے کام لو، تمہارا بیٹا کیپٹن سکولف آج اپنی بیٹری پر لڑتا ہوا مارا گیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں لڑکھڑا گیا مگر قدم جماتے رہا۔ جس طرح میں اور وہ لیفٹیننٹ کرنل بڑی سی کار میں بیٹھ کر ملبے سے اٹی ہوئی سڑکوں پر سے گزرے، وہ منظر مجھے بھی خواب کا سا معلوم ہوتا ہے۔ سرخ مخمل سے ڈھکا ہوا تابوت، دونوں طرف سپاہیوں کی قطاریں، یہ بھی ایک دھندلی سی یاد ہے، لیکن میرا اناتولی میری آنکھوں کے سامنے اس طرح موجود ہے جیسے اس وقت تم میرے سامنے بیٹھے ہو۔ میرے بھائی میں تابوت کے پاس گیا۔ میرا بیٹا اس کے اندر لیٹا تھا، لیکن وہ میرا بیٹا نہیں تھا۔ میرا بچہ تو ہمیشہ ہنستا رہتا تھا، دبلا پتلا، پتلی سی گردن، چھوٹے چھوٹے کندھوں والا میرا بچہ۔ لیکن یہاں تو ایک چوڑے کندھوں والا شاندار خوبصورت مرد میرے سامنے پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں جیسے مجھ سے پرے کہیں بہت دور دیکھ رہا ہو،
اس کے ہونٹوں کے کونوں پر اس کی پرانی مسکراہٹ کی تھوڑی سی جھلک موجود تھی۔ میرا اناتولی۔ میں نے جھک کر اس کا منہ چوما اور پیچھے ہٹ گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل نے ایک تقریر کی۔ میرے اناتولی کے دوست اور ساتھی اپنے آنسو پونچھ رہے تھے، مگر میں رو بھی نہ سکا۔ شاید میرے آنسو میرے دل کے اندر ہی خشک ہو چکے تھے۔ شاید اسی وجہ سے میرا دل اب بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہتا ہے۔ میں نے اپنے آخری امید، آخری مسرت کو بھی جرمن دھرتی میں دفن کر دیا۔ بیٹری نے اپنے کمانڈر کو اس کے آخری سفر پر بھیجنے کے لیے توپوں کی سلامی دی اور اس کے ساتھ ہی میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ جب میں اپنے یونٹ واپس پہنچا تو ایک مختلف انسان بن چکا تھا۔ اس کے بعد جلد ہی مجھے فوج سے چھٹی مل گئی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ دورو سر، ہرگز نہیں۔ مجھے ایک دوست کا خیال آیا جو سردیوں میں زخمی ہونے کے بعد فوج سے ریٹائر کر دیا گیا تھا اور اب اوریوپینک میں رہ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی تھی، سو میں وہاں چلا گیا۔ میرا دوست اور اس کی بیوی لاولد تھے اور شہر کے کنارے اپنی ذاتی کاٹیج میں رہتے تھے۔ اسے پینشن ملتی تھی، مگر وہ لاری ڈرائیور کا کام بھی کرتا تھا۔ میں بھی وہاں کام کرنے لگا۔ ہم لوگ مضافات میں مختلف سامان ڈھوتے تھے اور خزاں میں اناج ڈھونے کا کام کرتے تھے۔ اور تب میرے نئے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی، یہی جو سامنے ریت پر کھیل رہا تھا۔ لمبے سفر کے بعد آدمی ہمیشہ سیدھا کسی قہوے خانے میں جا کر کچھ کھاتا ہے، اور تھکن دور کرنے کے لیے وڈکا کا ایک گلاس بھی چڑھا لینا بری عادت ہے، مگر کیا کروں، پرانی عادت ہے میری۔ خیر، تو ایک روز قہوہ خانے کے قریب میں نے اس بچے کو دیکھا۔ دوسرے روز بھی یہ وہیں موجود تھا۔ مجھے اس پر اتنا پیار آیا کہ کیا بتاؤں۔ چہرہ تربوز کے رس اور مٹی سے سنا ہوا، بے حد گندا صدرہ، بکھرے بال، مگر ایسی چمکیلی آنکھیں جیسے بارش کے بعد آسمان پر ستارے چمکتے ہوں۔ اب اگر وہ مجھے زیادہ دیر تک دکھلائی نہ دیتا تو مجھے دکھ سا ہونے لگتا۔ میں لاری کا کام جلدی جلدی ختم کر کے قہوہ خانہ پہنچ جاتا۔ وہیں یہ بچہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے چرتا چگتا رہتا تھا۔ لوگ اسے کچھ کھانے کو دیتے تھے۔ چوتھے روز میں اسٹیٹ فارم سے لاری پر اناج لادے لادے سیدھا قہوہ خانے آیا۔ یہ حضرت سیڑھیوں پر بیٹھے ٹانگیں چلا رہے تھے اور کافی بھوکے معلوم ہوتے تھے۔ کھڑکی سے سر نکال کر میں چلایا، ہلو وائیا، ادھر آؤ، لاری پر چڑھ جاؤ، تم کو بجلی کے جھولے کی سیر کرائیں گے جو اناج اٹھاتا ہے، پھر واپس آ کر کھانا کھائیں گے۔ میری آواز پر بچہ چونک پڑا، سیڑھیوں پر سے کود کر لاری کے پائیدان پر چڑھ گیا اور کھڑکی تک اچک کر آہستہ سے پوچھا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اور میرے جواب کے انتظار میں اپنی تار ایسی آنکھیں پھیلا لیں۔ میں نے کہا، بس میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ لاری کے داہنے ہاتھ آ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر روانہ ہو گیا۔ بڑا چوں چوں بچہ تھا، مگر اچانک چپکا ہو رہا، اور اپنی لمبی لمبی پلکوں سے مجھے دیکھ کر اس نے ایک آہ بھری، اتنا سا بچہ اور ابھی سے آہیں بئی بھرنا پڑ گئیں، تمہارے ابا کہاں ہیں وہیں؟ میں نے پوچھا۔ مورچے پر مارے گئے، اس نے ایک مدھم سی آواز میں جواب دیا۔ اور اماں؟ ہم ٹرین میں آ رہے تھے، گرا اور اماں بھی مر گئیں۔ ٹرین میں کہاں سے آ رہے تھے؟ پتہ نہیں، یاد نہیں۔ اور تمہارے کوئی گھر والے نہیں؟ نہیں۔ رات کو کہاں سوتے ہو؟ جہاں جگہ مل جائے وہیں سو رہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں گرم گرم آنسو امڈ آئے اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گا۔ مجھے بڑا سکون سا محسوس ہوا اور روسی سی مل گئی۔ میں نے اس کی طرف جھک کر پوچھا، وائیا، تم کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ کون؟ میں تمہارا ابا ہوں۔ خدایا! اس کے بعد اس کے بچے نے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں، میرا منہ چومنے لگا اور چڑیا کی طرح چہچہا اٹھا، ابا ابا! مجھے یہ پتہ تھا تم مجھے ڈھونڈ نکالو گے۔ میں اتنے دنوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ تم مجھے ڈھونڈ نکالو۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا اور ہوا میں لرزتے گھاس کے ڈنٹھل کی طرح کانپنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ میں کانپ رہا تھا، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ نہ جانے اس وقت لاری کس طرح چلا پایا۔ پھر ایک گڑھے میں گاڑی روک کر میں نے انجن بند کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کوئی حادثہ نہ کر بیٹھوں۔ 5 منٹ تک ہم اس طرح بیٹھے رہے اور میرا بیٹا چپ چاپ مجھ سے چمٹا اور لرزتا رہا۔ میں نے اسے اپنے دائیں بازو میں سمیٹ لیا، نرمی سے پیار کیا اور بائیں ہاتھ سے لاری چلاتے ہوئے اپنے کاٹیج آ گیا،
جہاں میں نے اپنے دوست اور اس کی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ لاری پھاٹک پر چھوڑی، اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، گھر کے اندر گیا۔ اپنی منی منی باہیں میری گردن میں ڈال کر وہ سختی سے مجھ سے لسا رہا۔ میرے گال میرے کھردرے چہرے پر لگا دیے اور اس طرح اسے گھر کے اندر لے گیا۔ میرا دوست اور اس کی بیوی گھر میں موجود تھے۔ میں نے اندر آ کر انہیں زور سے آنکھ ماری اور شگفتگی سے کہا۔ میں نے اپنے دانیہ کو آخرکار کھوج نکالا۔ وہ دونوں خود بے اولاد تھے اور بچے کے لیے ترس گئے تھے۔ فوراً اصل بات سمجھ گئے اور بچے کے لاڈ پیار میں جٹ گئے، لیکن میں اسے 1 منٹ کے لیے بھی نہ چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے صابن سے اس کے ہاتھ دھلائے، میز کے پاس بٹھا دیا۔ دوست کی بیوی نے اسے شوربا پلایا۔ جب اس نے دیکھا بچہ کس بے صبری سے بڑے بڑے گھونٹ نکل رہا ہے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چولہے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اپنا آنسو ایپرن میں چھپانے کی کوشش کی۔ میرا دانیہ اس کو روتے دیکھ کر فوراً بھاگ کے اس کے پاس گیا اور اس کی اسکرٹ مننے مننے ہاتھوں سے پکڑ کر پوچھنے لگا، خالہ تم کیوں روتی ہو؟ میں ابا کو کیفے کے پاس مل گیا تھا، اب تو تم سب کو خوش ہونا چاہیے اور تم رو رہی ہو۔ اس پر وہ غریب اور زیادہ رونے لگی۔ کھانے کے بعد میں نے نائی کے پاس لے جا کر اس کے بال کٹوائے اور گھر لے آیا۔ ٹب میں نہلایا اور صاف چادر میں لپیٹ دیا۔ میرے گلے میں بانہیں ڈال کر وہ میری گود میں فوراً سو گیا۔ میں نے اسے آہستہ سے پلنگ پر لٹایا اور کام پر چلا گیا۔ اناج اتروایا اور لاری موٹر خانے میں رکھنے کے بعد بازار گیا۔ سرج کی ایک پتلون، ایک منی سی قمیض، ایک جوڑی چپل اور تنکوں کی ٹوپی خریدی۔ گھر پہنچ کر پتہ چلا یہ سب چیزیں نہ اس کے سائز کی ہیں، نہ اچھی قسم کی ہیں۔ میرے دوست کی بیوی نے ڈانٹا، دیوانے ہو! اس گرمی میں مننے کو سرج کی پتلون پہناؤ گے؟ فوراً اس نے اپنی سلائی کی مشین نکال کر میز پر رکھی اور اپنے صندوق میں سے کپڑوں کے ٹکڑے نکال گھنٹے بھر کے اندر اندر میرے وانیہ کے لیے سوتی قمیض اور پتلون تیار کر دی۔ رات کو میں نے اسے اپنے ساتھ سلایا اور بہت عرصے بعد چین کی نیند آئی۔ گو رات کو میں 4 مرتبہ اٹھ بیٹھا۔ منا میری بغل میں اس طرح پڑا سو رہا تھا جیسے چڑیا اپنے گھونسلے میں سوتی ہو۔ میں تم کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس وقت کتنا خوش تھا۔ میں نے اس خیال سے کہ وہ جاگ نہ جائے کروٹ تک نہ بدلی، لیکن پھر مجھ سے رہا نہ جاتا۔ میں چپکے سے اٹھ کر ماچس جلاتا اور اس کی روشنی میں اس کے پیارے پیارے چہرے کو بار بار تکتا۔ صبح منہ اندھیرے میں اٹھ بیٹھا اور سمجھ میں نہ آیا کمرے میں اتنا حبس سا کیوں ہے۔ تب پتہ چلا میرا منا بیٹا اپنی چادر میں سے نکل کر میرے سینے پر پڑا سو رہا تھا اور اپنا منا سا پاؤں اس نے میری گردن میں ٹھونس دیا تھا۔ سوتے میں یہ بچہ ہمیشہ بہت دق کرتا ہے، لیکن مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ اگر وہ رات کو میرے پاس نہ ہو تو مجھے بے طرح یاد آتا ہے۔ رات کو میں اس کا سوتا ہوا چہرہ، اس کے گنگریلے بال دیکھتا رہتا ہوں۔ اس طرح میرے دل کے اندر جو گاؤں ہیں ان کا درد ذرا کم پڑ جاتا ہے، ورنہ میں تو پتھر کا بت بن چلا تھا۔ شروع میں یہ لاری میں میرے ساتھ جاتا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں۔ اکیلے میں تو مجھے کسی آرام کی ضرورت نہیں۔ دن بھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا، پیاز کی ایک گٹھی اور چٹکی بھر نمک سپاہی آدمی کے لیے کافی ہے، لیکن یہ ساتھ ہو تو اس کے لیے دودھ بھی درکار ہے، ایک انڈا بھی ابالو اور اسے گرم گرم کھانا چاہیے، اور مجھے اپنا کام بھی کرنا ہے۔ سو میں نے ہمت کر کے اسے اپنے دوست کی بیوی کے پاس چھوڑ دیا۔ پہلے تو دن بھر رویا کرتا اور رات کو اناج دھونے کی جگہ باغ آتا، وہاں رات گئے تک میری راہ دیکھا کرتا۔ پہل اس کی وجہ سے مجھے بڑی مصیبت پڑی۔ ایک روز دن بھر کا تھکا ہارا میں اس کے ساتھ بستر پر جا لیٹا۔ ابھی دن کی روشنی باقی تھی۔ یوں تو وہ مینا کی طرح چہچہاتا تھا، مگر اس روز خاموش لیٹا رہا۔ کیا سوچ رہے ہو مننے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ وہ چھت کو گھورتا رہا۔ تم نے اپنی چمڑے کی جیکٹ کیا کی ابا؟ میں نے ساری عمر چمڑے کی جیکٹ نہیں پہنی تھی، میں نے بات بنائی۔ وہ جیکٹ دورونتر میں رہ گئی بیٹے، مجھے ڈھونڈ نکلنے میں تم کو اتنی دیر کیوں لگی؟ میں تم کو جرمنی، پولینڈ، ملوریشیا اور نہ جانے کہاں کہاں کھوجتا پھرا، اور تم یہاں اور یو پینسک میں آن ملے، اور یو پینسک جرمنی سے قریب ہے۔ ہمارے گھر سے پولینڈ بہت دور ہے، اس نے پوچھا۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے ہم دونوں باپ بیٹوں کو نیند آ گئی۔ تمہارا خیال ہے چمڑے کی جیکٹ کے بارے میں پوچھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یقیناً اس کا باپ چمڑے کی جیکٹ پہنتا ہوگا اور صرف یہی یاد رہ گیا تھا۔ بچوں کی یادداشت گرمیوں کی بجلی ایسی ہے بھائی۔
جان بجلی کونتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ ہم سال بھر اور وہیں رہتے، لیکن نومبر میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ میں ایک گاؤں کی کیچڑ میں سے لاری لے جا رہا تھا کہ پہیہ پھسل گیا۔ ایک گائے سامنے آ گئی، لاری کے دھکے نے اسے سڑک پر گرا دیا۔ گاؤں کی عورتیں ہلہ کرنے لگیں، بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور ٹریفک انسپکٹر موجود ہوا۔ اس نے میرا لائسنس چھین لیا۔ گائے تو اٹھ کھڑی ہوئی، دم ہلاتی اور زکند بھر کر سڑک پر بھاگ نکلی۔ میرا لائسنس ضبط ہو گیا۔ جاڑوں بھر میں مستری کا کام کرتا رہا۔ پھر ایک پرانے فوجی دوست نے، جو ہمارے ہی ضلع میں ڈرائیور ہے، مجھے اپنے پاس بلایا۔ سال بھر تک مستری بنے رہو، اگلے سال ہمارے ضلع میں تم کو نیا لائسنس مل جائے گا، اس نے کہا۔ چنانچہ اب میں اور میرا بیٹا کاشاری جا رہے ہیں، لیکن اگر گائے والا حادثہ بھی نہ ہوا ہوتا تو میں اوونیسک چھوڑ دیتا۔ ایک جگہ پر زیادہ دنوں تک ٹک نہیں سکتا۔ جب دانیہ ذرا بڑا ہو کر اسکول جانے لگے گا تو میں بھی ایک جگہ پر ٹک جاؤں گا۔ ابھی تو ہم دونوں روس کی دھرتی پر آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں۔ سفر میں بچہ تھک تو نہیں جاتا؟ میں نے پوچھا۔ وہ پاؤں زیادہ نہیں چلتا، زیادہ وقت میری گودی چڑھا رہتا ہے۔ جب اپنی ٹانگیں سیدھی کرنا چاہتا ہے تو میرے کندھے سے کود آتا ہے اور سڑک پر بکری کی طرح اچھلتا کودتا پھرتا ہے۔ نہیں، پریشانی نہیں ہے بھائی جان، اصل میں میرے دل کی کوئی چول ڈھیلی ہو گئی ہے۔ مجھے چاہیے کہ اس کا کوئی کل پرزہ بدوا ڈالوں۔ بعض مرتبہ دل میں ایسا درد اٹھتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کسی روز سوتے میں مر جاؤں گا تو میرے بچے کو کتنی دہشت ہوگی۔ صرف یہی بات نہیں، ہر رات کو میں خواب میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں۔ زیادہ تر کیا دیکھتا ہوں، جیسے میں ہوں اور میں لوہے کے تاروں والی باڑ کے ادھر موجود ہوں اور سب دوسری طرف آزاد کھڑے ہیں۔ میں ارینا اور بچوں سے رتی رتی بات کہتا رہتا ہوں، لیکن جیسے ہی تاروں کا جنگلہ سامنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں وہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور عجیب بات ہے، میرے منہ سے کبھی ایک آہ نہیں نکلتی، آنکھ سے آنسو کی ایک بوند نہیں ٹپکتی، لیکن رات کو جب آنکھ کھل جاتی ہے تو تکیہ بھیگا ہوتا ہے۔ دریا کی طرف سے میرے دوست کی آواز اور چپو کی چپ شپ سنائی دی۔ اس اجنبی نے جواب میں کہا، میرا گہرا دوست معلوم ہو رہا تھا، اپنا بڑا سا لکڑی کے تختے جیسا مضبوط ہاتھ میری جانب بڑھایا اور کہا، اچھا اب رخصت بھائی جان، خوش رہو، تم بھی خوش رہو دوست، کاشاری تک تمہارا سفر خیریت سے کٹے۔ شکریہ بیٹے، چلو کشتی پر چلیں، اس نے کہا اور بچہ دوڑ کر اس کے پہلو میں آ گیا اور اس کے جیکٹ کا کونا اپنے ہاتھوں میں تھام کے اپنے باپ کے بڑے بڑے قدموں کے ساتھ اپنے ننھے قدم ملا کر چلنے لگا۔ دو یتیم، جنگ کے ہولناک طوفان کے بکھرائے ہوئے ریت کے دو ذرے جو اجنبی جگہوں پر ڈولتے پھر رہے تھے۔ کس قسم کا مستقبل ان کے سامنے تھا؟ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ روسی یعنی آہنی عزم اور ارادے کا انسان مستقبل کو بھی جیل لے گا، اور یہ لڑکا اپنے باپ کے پہلو میں بڑا ہو کر ایک ایسا مرد بنے گا جو سب کچھ سہ سکے، جو اپنے ملک کی خاطر بڑی سے بڑی مصیبتوں کا مقابلہ کر سکے۔ ان دونوں کو جاتا دیکھتے ہوئے میرا دل اداس ہو گیا۔ اگر دانیہ نہ ہوتا تو شاید ہماری الوداع اتنی غمگین نہ ہوتی، کیونکہ چند قدم جا کر وہ اپنے موٹے گلگتھنے پیروں پر پلٹا اور اپنا گلاب کی پتیوں ایسا ہاتھ ہلا کر اس نے مجھے الوداع کیا، اور دفعتاً ایک ملائم سے پنجے نے میرے دل کو دبوچ لیا۔ میں جلدی سے دوسری طرف مڑ گیا۔ یہ عمر رسیدہ لوگ ہیں جن کے بال جنگ نے سفید کیے ہیں، نہ صرف سوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، بلکہ جاگتے ہیں تو بھی رو دیا کرتے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ صحیح وقت پر اپنا راستہ پکڑ لو۔ اہم چیز یہ ہے کہ اس بچے کا دل نہ دکھاؤ، اس کو یہ نہ دیکھنے دو کہ ایک لمبے چوڑے آدمی کے گال غیر ارادی طور پر گرم آنسوؤں سے جل رہے ہیں۔ ختم شد۔